انشائیہ نگاری. انشائیہ کو اردو میں انشا اور مضمون بھی کہتے ہیں. یہ انگریزی اصطلاح ایسے کا بدل ہے. انگریزی میں ایسے کی اصطلاح فرانسیسی لفظ ایسائی سے آئی ہے، جس کے معنی تولنے، جانچنے یا کوشش کرنے کے ہیں. انشائیہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جو باقاعدگی اور ربط و تسلسل سے آزاد ہو اور دنیا کے کسی بھی موضوع پر لکھی جائے. اس میں دلیل کے بجائے ذہنی ترنگ کو اہمیت دی جاتی ہے. دراصل یہ ایک بے ترتیب اور ناپختہ جذبات کا تحریری نمونہ ہوتا ہے. بنیادی طور پر اس میں کسی موضوع کا سرسری خاکہ پیش کیا جاتا ہے. بیکن نے کہا ہے کہ ایسی مختصر تحریریں جن میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے کسی حقیقت کا اظہار ہو جائے، میری نظر میں انشائیہ ہیں. گویا اس کا انداز بیان شگفتہ، بے تکلف اور رسمی ہو. انشائیہ کا نمونہ یعنی پہلا نمونہ ملا وجیح کی کتاب سبرس میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن علی گڑھ تحقیق سے انشائیہ کا عروج ہوا. سر سید کی مضامین، محسن ملک، ذکاء اللہ، مشتاق احمد، وقار الملک، محمد حسین آزاد، عبدالعظیم شرر، حسن نظامی، خلعت اللہ بیگ، سجاد انصاری، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، کرشن چند، کنہیا لال کپور، ملا رموسی، نصیر صدیقی، وزیر آغا، انور سدید، مشتاق احمد یوسفی، مجتبیٰ حسین وغیرہ اردو کے اہم انشائیہ نگار ہیں. محمد حسین آزاد کی کتاب نرنگ خیال سے صحیح معنوں میں اردو انشائیہ نگاری کی شروعات ہوتی ہے. دراصل یہ کتاب انگریزی انشا پردازوں کے انشائیوں کا اردو ادبی ترجمہ ہے. سجاد انصاری نے بھی اپنے مضامین انشائیہ کے رنگ میں لکھے ہیں. ان کا اسلوب بہت پرکشش اور رنگین ہے. حسن نظامی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بات کو بڑی سادگی کے ساتھ کہہ جاتے ہیں. ان کے مجموعے سیپا رائے دل میں شامل انشائیہ الو، دست پناہ، جینگر کا جنازہ بہت مشہور ہیں. خواجہ حسن نظامی نے اپنے انشائیوں میں اپنی شخصیت اور دلی کی ٹکسالی زبان کا خوب استعمال کیا ہے. خلعت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی لکھ کر اچھے انشائیہ نگار ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے. رشید احمد صدیقی، کرشن چند، کنہیا لال کپور بھی بہت معروف انشائیہ نگار ہیں. پطرس کا تیکھا پن انہیں ایک اہم اور منفرد مقام دلاتا ہے. ان کا انشائیہ کتے بہت مشہور ہے. انشائیہ ایک زندہ اور ترقی یافتہ صنف تسلیم کی جاتی ہے.